بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم گڈ بائی مسٹر چپس کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ میں ہم سینونیمز بھی کرتے جائیں گے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ وہ جی اب مسٹر چپس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہماری سٹوری جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے، تو مسٹر چپس کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے جس میں ایک چھوٹے لڑکے نے اس کے پاس آیا، اس سے بہت اچھا ٹائم بیتا، مزاح بھی ہوا، اس کے ساتھ کسی نے مذاق کیا تھا، تو یہ جو ہے جی وائنڈ اپ ہو رہے ہیں اب جو ہے مسٹر چپس کے حوالے سے چیزیں، تو اسی حوالے سے یہ چیپٹر ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ جی مسز وکٹ کے ہاں آپ کو پتہ رہتا ہے، اور فرنٹ پارلر کمرے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا سیلون کو بھی بولتے ہیں۔ تو فرنٹ پارلر میں مسز وکٹ کے ہاں وہ بیٹھا تھا، اور کب کیا ہوا، نومبر کی یہ جو ہے آفٹرنون تھی، دوپہر تھا، اور ان 33 یہ 1933 کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، 1933 کی بات ہے یہ، اور کہتا ہے کہ ٹھنڈ تھی، باہر ٹھنڈ تھی، نومبر میں ٹھنڈ ہو گئی تھی، اور دھند بھی تھی باہر، اس لیے وہ جو ہے نا اس نے حوصلہ نہیں کیا کہ وہ باہر جائے، باہر کیونکہ دھند تھی، ٹھنڈ ہو چکی تھی، اور کہتا ہے کہ ویسے بھی جب سے آرمسٹک ڈے گزرا تھا نا، آرمسٹک ڈے جو ہے 11 نومبر کو ہوتا ہے، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے میں جو ہے نا یہ معاہدہ ہوا تھا، فرانس جرمنی میں فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی یہ فرانس میں معاہدہ ہوا تھا الائز اور جرمنز کے بیچ میں، تو اس حوالے سے 11 نومبر جو ہے نا اس کو آرمسٹک ڈے کہتے تھے۔ تو آرمسٹک ڈے کو جو ہے نا اس کے مسٹر چپس کے ساتھ جو ہے نا کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ اچھا نہیں فیل کر رہا تھا صحت کے حوالے سے، اور پھر وہ اس نے ہی فینسیڈ ہی مائٹ ہیو کاٹ اس نے سوچا کہ کیونکہ آرمسٹک ڈے کو وہ گیا تھا چرچ میں، چیپل میں عبادت کی خاطر، عبادت کے لیے، تو وہاں پر جو ہے نا اسے ہلکی سی ٹھنڈ لگ گئی تھی، اس کا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے ملنے آتا ہے، فرسٹ چیپٹر میں بھی یہیں پر جو ہے نا فرسٹ چیپٹر اور یہاں پر ان کی چیزیں مل رہی ہیں۔ میری آپ کو پتہ ہے فورٹ نائٹلی وزٹ کرتا ہے، ہر جو ہے نا 2 ہفتے بعد وزٹ کرتا ہے، اور تاکہ دیکھ سکے مسٹر چپس کی طبیعت کیسی ہے، تو جی ہلکی سی ٹھنڈ لگی تھی آرمسٹک ڈے کو، تو اس لیے مسٹر چپس جو تھا نا وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے آ کے کہا تھا جی ایوری تھنگ آلرائٹ، ٹھیک ہے سب کچھ آپ کے حوالے سے، فیلنگ ہارٹی، ابھی بھی آپ توانا محسوس کر رہے ہوگے، ٹھیک ہے نا، یہی سٹائل رکھنا ہے آپ نے رہنے کا، اپنے آپ کو انڈورز رکھنا ہے، یعنی کمروں میں بند رکھنا ہے، یہ جو میریول اسے کہہ رہا تھا، کہتا ہے کیونکہ بہت زیادہ فلو پھیلا ہوا ہے ارد گرد، اس لیے بہتر ہے، ڈاکٹر اسے مشورہ دے رہا ہے کہ فلو کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اندر ہی رکھنا ہے، کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری زندگی آپ کی زندگی کی طرح کی ہو جائے، فار اے ڈے اور ٹو، کہتا ہے کم از کم 1 یا 2 دنوں کے لیے ہو جائے۔ ہز لائف، چپس کی لائف جو تھا نا بہت کیسی زندگی تھی، زبردست زندگی تھی، ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کے سامنے تھی، ٹھیک ہے نا جی، پیگینٹ ہوتا ہے جی ڈسپلے شوز، اور ساری زندگی اس کے سامنے گھوم جاتی تھی، اس کی نظروں کے سامنے، جیسے ہی وہ آگ کے سامنے بیٹھا اس آفٹرنون کو خصوصاً، تو اس کی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے گھوم گئے،
جو کچھ اس نے کیا تھا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا، کیمبرج 60s کا، ٹھیک ہے نا، 1860s کا، وہ اس کے سامنے گھوم گیا. گریٹ گیبل میں وہ گیا تھا اگست، ٹھیک ہے نا، اس 1 اگست کی مارننگ وہ اس کے ذہن میں اس کی یادیں آئیں. اور کہتا ہے کہ بروک فیلڈ کی تمام وقت، تمام سیزن، جو تمام اس نے ان سالوں میں گزارے، ان سب کی یادیں جو ہے اس کے ذہن میں گھوم گئیں. اور اس حوالے سے کہتا ہے کہ دا تھنگز ہی ہیڈ ناٹ ڈن، وہ چیزیں بھی اس کے دماغ میں آئیں جو اس نے نہیں کی تھی. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کون سی چیزیں اس نے اپنی زندگی میں، کون سے کام نہیں کیے تھے. یہ پچھلے چیپٹر میں بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بہت انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور کہتا ہے کہ اور ابھی تک وہ کام اس نے نہیں کیے تھے. دیٹ ہی ہیڈ لیفٹ دیم ٹو لیٹ اینڈ ہی ہیڈ نیور. وہ کون سے کام تھے جی؟ وہ کبھی بھی اس نے بائی ایئر ٹریول نہیں کیا تھا مثال کے طور پر، اور کبھی ٹاکی شو یعنی سینما گھر نہیں گیا تھا. یہ کام اس نے کبھی نہیں کیے تھے. اس لیے کہتا ہے وہ ان کاموں میں بہت مور اور لیس ایکسپیرئنس دین دا، کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی زیادہ ایکسپیرئنس اس کا تجربہ نہیں تھا، ایکسپیرئنس نہیں تھا، بلکہ اتنا ہی تھا جتنا کہ کسی نئے، یا اس سے بھی کم ہی ہوگا جتنا کہ نیا لڑکا جو ہے اسکول میں آیا ہو اس کو بھی شاید یہ ایکسپیرئنس ہوگا کہ وہ سینما گیا ہوگا، یا اس نے بھی کہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا ایروپلین میں باہر کہیں گیا ہوگا فضائی سفر. لیکن مسٹر چپس اس حوالے سے لیک کرتا تھا تجربے میں، چھوٹے بچوں سے بھی. کہتے ہیں کہ یہ جو تھی نا، یہ اس زمانے کا پیراڈاکس، تضاد تھا کہ چھوٹے جو ہیں کسی حوالے سے بڑوں سے آگے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تضاد تھا اس زمانے کا، انگما تھا، پزل تھا، جو کہ فرق تھا جوانوں اور بوڑھوں کے درمیان. کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اسے دنیا ترقی کہتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ ترقی تھی، اور اسے دنیا ترقی کہتی ہے. جو فرق ہوتا ہے جی، ظاہر ہے جی، نئے ایجادات آ جاتی ہیں، جو پرانی چیزیں ہیں وہ متروک ہوتی چلی جاتی ہیں. مسز وکٹ ہیڈ گون. اب اس دن کی بات کر رہا ہے اسپیشلی. کہتا ہے مسز وکٹ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وزٹ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے جو ہے نا، قریبی گاؤں تھا، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے قریبی گاؤں، نیئر بائی نیبرلی ولیج وہ چلے گئی. اور کہتا ہے کہ جانے سے پہلے مسز وکٹ نے ٹیبل اس کا ریڈی کیا. اس کا جو ہے نا بریڈ اینڈ بٹر، یہ ساری کھانے کی چیزیں جو سرو کرتا ہے، اور ایکسٹرا کپ جو ہے وہ بھی چائے وغیرہ دینے کے لیے رکھ دیے کہ اگر کوئی ملنے آ گیا تو مسٹر چپس جو ہے اسے چائے پلا سکے. خود وہ جو ہے اپنے رشتہ دار سے ملنے قریب گاؤں چلیں گئی. کہتے ہیں اس قسم کے دنوں میں عموماً وزٹر جو ہے نا ان کی توقع نہیں کی جاتی تھی. لائکلی کا مطلب ہوتا ہے پاسبلٹی، ان کی امکان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو فوگ ہے نا، دھند ہے، وہ گہری ہوتی جا رہی تھی. ہر گزرنے والے گھنٹے کے ساتھ ساتھ باہر دھند گہری ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے جی. اور کہتے کہ یقیناً اسے اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کے موسم. ہی وڈ پرابیبلی بی الون، کہتے جی. اور کہتے ہیں کہ کیونکہ دھند، ہی وڈ پرابیبلی بی، وہ شاید اکیلا ہی تھا، ٹھیک ہے جی. بٹ نو، اباؤٹ 3:15 کہتا ہے لیکن اکیلا نہیں رہا وہ. پھر تقریباً 4:15 بجے گھنٹی بجتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسٹر چپس جو ہے اس کا دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے دروازے پہ خود جاتے ہیں. اور یہ جی بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یہاں پر غلطی ہوئی، کیونکہ باہر ٹھنڈ ہو رہی تھی، دروازے پہ گھنٹی ہوئی ہے، بجی ہے، تو وہ خود دیکھنے کے لیے چلا گیا کیونکہ اکیلا ہے، کوئی اور ہے نہیں. انکاؤنٹرڈ رادر اسمال بوائے، وہاں اس کی ملاقات جو ہے، انکاؤنٹر کا مطلب ملنا، ملاقات ہونا، ایک چھوٹے سے لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی. ویئرنگ اے بروک فیلڈ کیپ، جس نے کہ بروک فیلڈ کی ٹوپی پہن رکھی تھی. این ایکسپریشن آف اینگسش، اور پریشانی کے تاثر کے ساتھ، ایکسپریشن تاثر، اینکشس پریشانی. کہتے ہیں کہ اور ٹیمیڈیٹی، اور لجھاتے ہوئے، شرماتے ہوئے اس نے کہا، جو باہر لڑکا آیا تھا،
کیا کہا جی اس نے شائنس کے ساتھ، فیئرفلنس کے ساتھ، لجھاتے ہوئے، شرماتے ہوئے کیا کہا؟ پلیز سر، ہی بگین، اس نے کہنا شروع کیا، ڈز مسٹر چپس لیو ہیئر، کیا مسٹر چپس یہاں رہتے ہیں؟ یعنی کہ اس لڑکے نے مسٹر چپس سے سوال کیا، وہ اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یو وڈ بیٹر کم ان سائڈ، بہتر ہے کہ آپ اندر آ جاؤ، مسٹر چپس نے جواب دیا. اینڈ ان ہز روم اے مومنٹ لیٹر ہی ایڈڈ، اور اب جب اپنے کمرے میں آ گیا تو پھر اس نے کہا، آئی ایم دا پرسن یو وانٹ، میں وہ آدمی ہوں جسے آپ ملنا چاہتے ہیں. ناؤ واٹ کین آئی ڈو، اب میں آپ کے لیے کیا کروں؟ ڈو فار یو، تو آپ کے لیے. آئی واز ٹولڈ یو وانٹیڈ می سر، اب لڑکا کہتا ہے مجھے بتایا گیا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک جوک کی کسی نے، چپس اسمائل، چپس مسکرا پڑا. این اولڈ جوک، یہ ایک پرانا مذاق تھا. این اولڈ لیگ پل، لیگ پل بھی مذاق کو کہتے ہیں، ٹرک کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا طریقہ تھا مذاق کرنے کا. اینڈ ہی آف آل پیپل ہیونگ میڈ سو مینی اولڈ جوکس ان ہز ٹائم، اور وہ بھی کہتا ہے کہ بہت مذاق لوگوں کے ساتھ، جیسے لوگ اس کے ساتھ اب کیوں کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا. آٹ ناٹ ٹو کمپلین، اب پھر اگر ایسا ہی تھا تو پھر شکایت کیا؟ اگر کسی نے مذاقن کہہ دیا ہے کہ مسٹر چپس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، حالانکہ ملنا تو نہیں چاہتے تھے، ایسے جوک کے طور پر کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس پہ کمپلین، شکایت کیسی؟ آٹ ناٹ، آٹ جو ہے شوڈ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اینڈ اٹ امیوزڈ ہم ٹو کیپ دیئر جوکس، اور اسے خوشی ہوتی تھی جب ان سے وہ یہ جوکس وصول کرتا تھا، جب وہ اس کے ساتھ جوکس کرتے تھے تو اسے خوشی ہوتی تھی، ناراض نہیں ہوتا تھا. ایز اٹ ور ود ون آف ہز اون ٹو لیٹ دیم سی ہی کوڈ کیپ ہز اینڈز اپ، یہ اس لیے ہوتی تھی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے، اور وہ بھی اس طرح سے مذاق کرتے کرتے جو ہے نا اپنے آپ کو اوپر رکھے ان کے، یعنی کہ ایک مذاق کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی مذاق کرتا ہے. تو یہ چیزیں ان کے درمیان چلتی آ رہی تھیں جو کہ لوگ تھے. تو یہ اس کی طبیعت تھی اور وہ پسند بھی کرتا تھا، اس لیے اس کی کیا شکایت. سو ہی کہتا ہے اب اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، خوشی ہوئی اسے، ٹوئنکلنگ آئیز کے ساتھ، چمکتی ہوئی آنکھ، کوائٹ رائٹ، اچھا ٹھیک ہے میرے لڑکے، اب اسے سمجھ لگی. اس نے آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک ٹی یو ٹو ٹیک ٹی ود می، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو. ول یو، کیا تم پیو گے؟ سٹ ڈاؤن بائی فائر، اور وہ آ کے قریب بیٹھ گیا. یہ اونف کی آواز جو ہے نا، کیونکہ مسٹر چپس کو سانس کا پرابلم تھا، دمے کا پرابلم تھا، اس لیے یہ جو ہے نا آواز جو ہے اس کے منہ سے، بڑھاپے میں ویسے بھی بوڑھے آدمی کے منہ سے اس قسم کی آوازیں نکل جاتی ہیں. تو یہ آواز جو ہے اکمپنی کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کافی جب سے ہم یہ چپس پڑھ رہے ہیں تو یہ آواز کمپنی کر رہی ہے، کیونکہ یہ آواز اس کی جو ہے نا شامل ہو چکی ہے اس کی بولنے میں. آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو سین یور فیس بیفور، میرے خیال سے میں نے آپ کا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. مسٹر چپس اس لڑکے کو کہتے ہیں، ہاؤ از دیٹ، ٹھیک ہے، کہتے کہ مجھے بتاؤ یہ ہاؤ از دیٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ یہ پوچھ رہا ہے. آئی ہیو جسٹ کم آؤٹ آف سینیٹوریم، وہ لڑکا کہتا ہے میں حال ہی میں ہسپتال سے باہر آیا ہوں، بیمار ہو گیا تھا بچہ، اسکول نہیں آتا رہا. تو کہتا ہے ہاسپٹل سے، کلینک سے، سینیٹوریم ہاسپٹل کو کہتے ہیں. سر آئی بن دیئر سنس بگننگ آف دا ٹرم ود میزلس، کہتا ہے کہ جناب مسٹر چپس کو کہ مجھے خسرہ ہو گیا تھا جیسے ہی یہ ٹرم شروع ہوئی، تو اس لیے میں جو ہے نا جیسے ہی بروک فیلڈ میں آیا خسرہ ہو گیا تو پھر اسکول نہیں آیا، اس وجہ سے اسے پتہ نہیں تھا کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کون ہے. دیٹ اکاؤنٹس فار اٹ، اچھا یہ بات اس کی وجہ بنی، یعنی کہ آپ رہے ہاسپٹل میں اور آپ کو میرا پتہ نہیں تھا، اور کسی نے، اس نے سوچا کہ اس کو جوک کے لیے استعمال کر لیا بچے کو، یہ وہ سوچ رہا ہے. چپس بگین ہز یوزول ریچولسٹک ہوتی ہیں جو رسمی، وہ کیا رسم جی کیا کرتا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا تھا مہمان نوازی کرتے، روزانہ وہی چیزیں، وہی کام، جب آتے ہیں چائے بنانی، کیک ان کو سرو کرنا، تو وہ اس کے لیے ایک ریچول ہو گئی، ایک جیسے سیرمنی ہوتی ہے نا کہ وہ کرنا ہوتا ہے.
اور وہ جو ہے نا اس نے بلینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے مکس کرنا، بلینڈنگ یہ اس کا سینونیم ہے مکسنگ. اور ڈفرنٹ کیڈیز یہ مختلف برتنوں میں سے چیزیں اٹھا کے ٹھیک ہے نا چائے بنانے کے لیے مکس کرنا. تو یہ جو ہے نا ایک قسم کی سمجھ لیں اس کے لیے رسم ہی بن گئی تھی، کیونکہ وہ ان باتوں میں جو بار بار گزر کے جو ہے نا، تو اب بھی وہ اس کے لیے چائے بنانے کے لیے وہی جو ہے کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. لکیلی دیر واز ہاف والنٹ کیک. کہتا ہے کہ یہ بڑی جو ہے نا خوش قسمتی کی باعث یہ بات تھی کہ اس کے لیے سرو کرنے کے لیے کیک بھی موجود تھا. والنٹ کیک آپ کو پتہ ہے اخروٹ کا کیک وتھ پنک آئسنگ، جس پر کہ پنک رنگ کی آئسنگ کی ہوئی ہے، ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اوپر جو کریم وغیرہ لگی ہوئی ہے نا پنک رنگ کی. اس نے یہ جو ہے نا کیک جو ہے یہ اپنے کھلایا کرتا تھا مہمان جو اسے وزٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان دا کبرڈ، وہ بھی الماری میں پڑا تھا. ہی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دا بوائز نیم واز لمفرڈ. اس نے یہ پتہ چلا کہ لڑکے کا نام لمفرڈ ہے. دیٹ ہی لیوڈ ان شروپ شائر، اور وہ شروپ شائر میں رہتا ہے. اینڈ دیٹ ہی واز فرسٹ آف ہز فیملی ایٹ بروک فیلڈ، اور وہ اپنے خاندان میں سے پہلا لڑکا ہے جو کہ بروک فیلڈ پڑھنے کے لیے آیا ہے. You know, Linford, you will like Brookfield. لمفرڈ تم جانتے ہو کہ تم بروک فیلڈ کو پسند کرو گے. وین یو گیٹ یوز ٹو اٹ، جب تم اس کے عادی ہو جاؤ گے پھر تمہیں بروک فیلڈ اچھا لگے گا. اٹس ناٹ ہاف سچ این آفل پلیس. یہ بالکل بھی ویسی خطرناک جگہ نہیں ہے جیسی کہ تم تصور کر رہے ہو، آدھی بھی ویسی نہیں. ٹھیک ہے نا. کیا کہتا ہے بروک فیلڈ بہت اچھی جگہ ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. آفل کا مطلب ہوتا ہے ٹیریبل. اور کہتے ہیں کہ آپ شاید اس سے تھوڑا خوف زدہ ہو گئے ہیں. سو کہتا ہے میں بھی اس طرح سے خوف زدہ تھا میرے بچے. کہتا ہے بٹ دیٹ واز، لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے جب وہ آیا تھا، اس نے پہلا لیکچر لیا تھا 63 ایئرز اگو. یہ تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 63 سال پہلے کی بات ہے. ٹو بی پریسائز، اگر میں بالکل ٹھیک ایکوریٹلی بات کروں نا حساب لگا کے، تو یہ جو ہے تقریباً 63 سال پہلے کی بات ہے جب میں بھی یہاں پر نیا آیا تھا. وین آئی فسٹ وینٹ ان ٹو بگ ہال، جب میں بگ ہال میں گیا تو میں نے تمام ان لڑکوں کو دیکھا. آئی ٹیل یو آئی واز کوائٹ اسکیئرڈ. میں بھی خوف زدہ ہو گیا تھا. اسکیئرڈ، خوف زدہ. انڈیڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو بین سو اسکیئرڈ ان مائی لائف. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اتنا کبھی بھی نہیں ڈرا تھا جتنا میں اس دن ڈر گیا تھا. ناٹ ایون وین دا جرمنز بمڈ اس. اور اس وقت بھی میں اتنا نہیں ڈرا تھا جب کہ جرمنی والوں نے ہمارے اوپر بم گرائے. اور کہتا ہے کہ پھر وار ہوئی. کہتے ہیں اور وار جو ہے زیادہ لمبی رہی نہیں. اور کہتے ہیں یہ ساری جو ہے اسکیئرڈ فیلنگ ہے، خوف زدہ کر دینے والے احساسات ہیں. آئی سون میڈ مائی سیلف ایٹ ہوم. کہتا ہے میں نے جلدی ہی اپنے آپ کو عادی کر لیا یہاں بروک فیلڈ میں نہیں خوف زدہ ہوا. ور دیر اے لاٹ آف ادر بوائز دیٹ ٹرم سر. کیا اس ٹرم میں آپ کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے جناب؟ اب بچے نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے اسکول بروک فیلڈ میں کہیں پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے مسٹر چپس، حالانکہ انہوں نے اپنے جب پڑھانے والی بات کی ہے. بٹ گاڈ بلیس مائی سول آئی وازنٹ اے بوائے ایٹ آل. اچھا جی. وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ مجھ پہ مہربانی کرے، میں تو اس وقت لڑکا بالکل نہیں تھا، لڑکا نہیں تھا. آئی واز اے مین. میں تو اس وقت آدمی تھا جب میں بروک فیلڈ میں آیا تھا. میں اس وقت نوجوان آدمی تھا، میری عمر 22 سال تھی. اور اگلی دفعہ یو سی اے ینگ مین، اگلی دفعہ اگر آپ کو کوئی نوجوان استاد نظر آئے نا، نیو ماسٹر، ٹھیک ہے نا، ٹیکنگ ہز فرسٹ پریپ، جو اپنی پہلی پریپ کی کلاس لے رہے ہو تو بگ ہال میں، تو وہ کہتا ہے کہ جسٹ تھنک وٹ اٹ فیلز لائک. تو اس وقت تم سوچنا کہ مجھے کیسا محسوس ہوا ہوگا جب آپ کے کوئی ٹیچر نئے آ جائیں تو. ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر 22 دین سر. اور اگر آپ اس وقت 22 کے تھے جناب. جی میں ہاں ایسے ہی ہے. تو آپ تو پھر بہت بڑے ہیں جناب. چپس لافڈ کوائٹلی اینڈ اسٹڈلی ہمسیلف. اٹ واز اے گڈ جوک. کہتے ہیں کہ چپس جو ہے مسکرانے لگا کہ یہ تو بڑا اچھا مذاق کر دیا اس نے. ویل آئی ایم سرٹنلی نو چکن. کہتے ہیں کہ ہاں بڑا ہی تھا، میں کوئی ککڑ یا کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں.
ہی لافڈ کوائٹلی ٹو ہم سیلف فار اے لانگ ٹائم. وہ اب اندر اندر میں بڑی دیر تک مسکراتے رہے اس بات پہ. پھر کیا ہوا جی؟ دین اٹ ٹاک ادر میٹرز. پھر انہوں نے لمفرڈ سے دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی بات کی. شروپ شائر جہاں وہ رہتا تھا اس کے حوالے سے، اسکولس کے حوالے سے، اسکول کی زندگی کے حوالے سے عمومی طور پر انہوں نے بات چیت کی. اور پھر کیا ہوا جی؟ آف دا نیوز ان دیٹ ڈیز پیپرز. اس دن جو اخبارات میں خبریں آئی تھیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اور پھر مسٹر چپس کہتے ہیں اسے، یو آر گروئنگ ان ٹو اے ویری کراس سارٹ آف ورڈ. آپ جو ہے بہت غصیلی، اریٹیٹڈ قسم کی، یعنی لوگ بھڑک جاتے ہیں ایویں جلدی سے. تو ایسی دنیا میں آپ جو ہے وہ جی رہے ہوں. جینا آسان نہیں. مے بی اٹ ول ہیو گاٹ اوور سم آف اٹس کراسنس بائی دا ٹائم یو آر ریڈی فار اٹ. شاید دنیا کے اندر جو غصیلا پن، کراسنس ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے اس سے پہلے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو، تھوڑے بڑے ہو جاؤ، شاید دنیا بہتر ہو جائے. وہ کہتے ہیں لیٹس ہوپ سو مچ اینی ریٹ. ویل، ہاں کہتے ہیں ہمیں امید تو اچھائی کی رکھنی چاہیے. اینڈ ود اے گلانس. اور پھر اس نے ایک نظر ڈالی. گلانس کا مطلب نظر ڈالی، لک دیکھا، سائٹ لیا کلاک کا، کلاک کی طرف دیکھا. دا کلاک. ہی ڈیلیورڈ ہم سیلف آف ہز اولڈ فیملیئر فارمولا. اور اس نے استعمال کیا، ڈیلیور، اپنا جو جانا فیملیئر، جانا پہچانا پرانا فارمولا تھا اسے استعمال کیا. اب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بچہ چلا جائے. آئی ایم سوری یو کانٹ اسٹے. کہتے ہیں کہ معذرت بیٹا، اب آپ نہیں رک سکتے. ایٹ دا فرنٹ ڈور ہی شوک ہینڈس. باہر دروازے پر آ کے اس نے ہاتھ ملائے. گڈ بائی مائی بوائے. خدا حافظ میرے بیٹے. اینڈ دا آنسر کیم. اور اس کا جواب بھی آیا. ان اے شریل، تیکھی، شریل کہتے ہیں تیکھی، شارپ، پرسنگ، ٹریبل لہجے کو کہتے ہیں، ٹون کو کہتے ہیں. اس میں جواب دیا بچے نے بھی. گڈ بائی مسٹر چپس. گڈ بائی مسٹر چپس. ٹھیک ہے نا. اور چپس سیٹ بائی دا فائر اگین. چپس دوبارہ آگ کے آگے بیٹھ گئے. ود دوز ورڈز ایکوئنگ along دا کوریڈور. اور وہ جو الفاظ تھے وہ ڈیوڑی میں یا ہال وے یا لابی میں گونج رہے تھے، بلکہ اس کے دماغ کی لابی میں، ٹھیک ہے نا، اس کے دماغ کے دریچوں میں وہ الفاظ کی گونج تھی. کیونکہ یہی الفاظ تھے گڈ بائی مسٹر چپس، جو کہ ٹھیک ہے نا اس نے کیتھرین نے کہے تھے. ٹھیک ہے نا. آگے جا کے اس کی وہ بات کرے گا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ وہی پرانا مذاق کیا ہے جو نئے آنے والے لڑکے ہوتے تھے نا. کہتا ہے تھنک دیٹ ہز نیم واز ریئلی چپس. ان کو کہتا ہے کہ یہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام چپس ہے نا. چپنگ اس کا اصل نام تھا. اب اس نے چپس کہا ہے تو ظاہر ہے کسی نے جوک اس کے ساتھ جوک کے طور پر اسے کہا تھا کہ یہ مسٹر چپس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دا جوک واز آلموسٹ ٹریڈیشنل. اب یہ جوک جو ہے وہ پرانی ہو چکی تھی. اور چپس کا کہنا جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے کیتھرین کے ساتھ. اور کیتھرین سے ساتھ جو بھی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے اس کی وائف تھی، بیوی تھی، اس کو بڑا متاثر کیا تھا، بڑا اثر تھا مسٹر چپس پر. تو مسٹر چپس کو اس حوالے سے جوکس پسند آتے ہیں. چپس کہنا بھی اسے پسند آیا ہے. بچہ جب کہتے ہوئے گیا ہے اسے بڑا اچھا لگا ہے. کیتھرین کی یاد آئی ہے. کہتا ہے یہ پرانا اولڈ سٹائل ہے اسے مخاطب کرنے کا، جوک کرنے کا. اس کے وہ اس پہ ہی ڈیڈنٹ مائنڈ، وہ اس پہ مائنڈ بھی نہیں کیا کرتا تھا. گڈ بائی مسٹر چپس. اور اسے یاد تھا گڈ بائی مسٹر چپس کا. یہ جو ہی ریممبرڈ دیٹ آن دا ایو آف ویڈنگ، یعنی موقع پر. آن دا ایو آف مطلب ہوتا ہے موقع پر، ہے نا. اس وقت جب اس کا ویڈنگ ڈے تھا تو کیتھرین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا شارٹ نیم ہے، نک نیم ہے. کہتے ہیں کہ وہ اسی نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، یہی جملہ کہا تھا. موکنگ اصل میں اس نے مذاق اڑایا تھا مسٹر چپس کا یہ جملہ کہہ کے، کیونکہ مسٹر چپس ان دنوں میں بہت سیریس رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا اس لیے اس نے مذاق اڑایا تھا. ہی ہیڈ ان دوز ڈیز، ان دنوں میں وہ سیریس بہت رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. موک کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ریڈیکیول کرنا. ٹھیک ہے جی. نو باڈی وڈ کال می سیریس ٹوڈے. اس وقت تو میں سیریس رہتا تھا. اس نے سوچا آج کل تو مجھے کوئی سیریس نہیں کہے گا. دیٹس ویری سرٹن. یقینی بات ہے کہ اب وہ سیریس نہیں. یعنی کہ کیتھرین کا اثر اسے اپنی شخصیت پر، حالانکہ 2 سال اس کے ساتھ رہی ہے، انہیں ابھی بھی فیل ہو رہا تھا، ابھی بھی وہ انہیں یاد آ رہی تھی. خصوصاً وہ جو الفاظ لنفرڈ نے رخصت ہوتے ہوئے گڈ بائی مسٹر چپس کہا، وہ اس کے ذہن کے دریچوں میں گونج رہے تھے.
اور اسے کیتھرین کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے اپنی ویڈنگ کے جو ہے نا شام، ایک شام جو پہلے والی پچھلی شام پہ اس سے کہے تھے، وہ اسے یاد آ گئے. سڈنلی دا ٹیئرز بگین ٹو رول ڈاؤن ہز چیکس. کہتے کہ اچانک جب یہ یادیں آئیں تو اس کے چیک سے، اس کے رخساروں سے آنسو نیچے کی طرف بہنے لگے. کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی تھا، اب مطلب اتنا اسٹرانگ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے جی. فیلنگ کا مطلب کہ اب اپنے آپ پہ قابو نہیں پا رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا. سلی، احمق پر ہیپس، بٹ ہی کوڈنٹ ہیلپ. لیکن وہ ایسا کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا. کوڈنٹ ہیلپ اٹ کا مطلب اس کو روک نہیں، ایسا کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. ایسا اسے جو ہے نا، اسے اپنے آپ پہ مطلب قابو نہیں تھا. ہی فیلٹ ویری ٹائرڈ. اسے بہت اپنے آپ تھکا ہوا محسوس ہوا. اور جو اس نے لمفرڈ کے ساتھ بات چیت کی تھی نا، لائک ہیڈ کوائٹ ایگزاسٹڈ ہم، اس کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا. ایگزاسٹ کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا، ٹائر کر جانا، ہی فٹیک کر جانا. بٹ ہی واز گلیڈ، لیکن وہ جو ہے خوش تھا کہ وہ لمفرڈ سے ملا. بڑا اچھا لڑکا ہے لمفرڈ، وڈ ڈو ویل. کہتا ہے کہ اچھا ہی اس کا مستقبل ہوگا، وہ یہ سوچ رہا ہے. اوور دا فاگ لیڈن ایئر کم دا بیل آف کال فار کال اوور. کہتے ہیں کہ دھند آلود ہوا میں گھنٹی، جو کہ چھٹی کی گھنٹی ہے، اس کی آواز آئی. آواز کیسی تھی؟ ٹریمولس، دھیمی دھیمی آواز تھی وہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دھند پڑی ہوئی تھی اس لیے آواز ذرا دب کے آئی، تیز آواز نہیں. اینڈ مفلڈ، اور گھٹی گھٹی آواز آئی گھنٹی کی. آپ کو پتہ ہے کہ مسٹر چپس جو ہیں اسکول کی گھنٹی کے حساب سے اپنے معمولات کو ٹیکل کرتے ہیں. تو جی سنائی دی بیل کی آواز. چپس لکڈ ایٹ دا ونڈو. چپس نے کھڑکی کی طرف دیکھا. گرینگ انٹو ٹوی لائٹ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑکی اب جو ہے نا شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی. ٹوی لائٹ کہتے ہیں جو کہ شام کی روشنی ہوتی ہے، اسے ڈسک بھی بولتے ہیں. کہتے ہیں باہر اندھیرا چھا رہا تھا. اٹ واز ٹائم ٹو لائٹ اپ. اب یہ وقت تھا کہ بتیاں جلا دی جائیں. بٹ ایز سون ایز ہی بگین ٹو موو، لیکن جیسے ہی اس نے اٹھنا شروع کیا، ہی فیل دیٹ ہی کوڈنٹ. اسے محسوس ہوا کہ وہ تو اٹھ ہی نہیں پا رہا. ٹھیک ہے نا. وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلیں پھر بھی کوئی بات نہیں. ہی لین بیک. اس نے اپنے آپ کو ٹیک لگا لی. لین کا مطلب پیچھے کی طرف جھک گیا، یعنی ٹیک لگا لی، ریسٹڈ، پراپٹ کر لیا بیک ان ہز چیئر، اپنی چیئر میں. نو چکن. جب اس نے کہا تھا نا کہ میں کوئی مرغی، یا میں اصل میں کہا میں بچہ تو نہیں ہوں، تو یہ اسے مذاق اپنا جو نا پسند آیا. اسے بھی اچھا لگا. دیٹ واز ٹرو انف. یہ بات بالکل ٹھیک تھی. اینڈ اٹ ہیڈ بین امیوزنگ اباؤٹ لمفرڈ. اور یہ بات جو اس نے لمفرڈ سے کی، اس سے اسے خوشی مل رہی تھی. نیٹ اسکور آف. کہتے ہیں کہ بالکل اس نے اپنا بدلہ جو ہے وہ لیا تھا. یہ بھی اس نے جوک کر دی نا کہ میں کوئی چکن نہیں ہوں. وہ جا کے آگے ان کو بتائے گا، ان لوگوں کو جنہوں نے اسے بھیجا تھا. تو یہ ایک نئی جوک انہیں مل جائے گی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جوکس کے حوالے سے نا اپنا سکور سیٹل کر دیا، میں نے بدلہ لے لیا. سکور آف. ٹھیک ہے نا. دا جوکر ہو ہیڈ سینٹ. اور ان پر یہ میں نے بدلہ ان سے لے لیا، ان جوکر سے جنہوں نے لڑکے کو بھیجا. گڈ بائے مسٹر چپس اولڈ دو. ہاں، اللہ حافظ، خدا حافظ مسٹر چپس. اور یہ جو ہے اب بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ لمفرڈ نے اسے کہا دو دیٹ ہی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ اٹ جسٹ لائک دیٹ. اسے یہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. جب اس نے کہا تو کیتھرین یاد آ گئی، پھر رونے لگ گیا نا مسٹر چپس. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. یہ تھا مسٹر چپس کی جو ہے نا کلوزنگ ہو رہی ہے ناولہ کی. تو اس میں یہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا. اس چیپٹر کے انشاءاللہ ہم جو ہیں کویشچن آنسرس اور سینونیمس کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد پھر ہمارا لاسٹ جو ہے نا ہوگا اس کا لیکچر گڈ بائی مسٹر چپس کے حوالے سے 18. چلیں جی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.